ہیلو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب اور کیا حال چال ہے؟ آج ہماری امی کو 1 سال ہو گیا تھا تو میں نے فاتحہ دلائی تھی، تو میں نے معصوم بچے آج کھلانے کا میرا پلان تھا تو میں وہی کھلا رہی تھی۔ نیچے میرا خالی پڑا ہوا تھا نا، تو زیادہ کھانا بننا تھا تو پھر میں نے اس میں یخنی وغیرہ چڑھا دی تھی بننے کے لیے کہ نیچے کھانا بنا لوں گی، اوپر کچن میں اتنا زیادہ پھیلاؤ مطلب ہو جائے گا کام تو ہو نہیں پائے گا، اس لیے میں نے نیچے ہی کر رکھا۔ دیکھو نیچے سے مطلب کہ مارکیٹ کتنی اچھی لگتی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں 2nd فلور سے۔ اور یہ بچے آ چکے تھے تو بچوں کو میں نے کھانا نکال کے دیا، ہمارا کھانا بن گیا تھا تو سارے بچے یہاں کے کھا رہے ہیں اور اندر روم میں کھا رہے ہیں بچے، مطلب کہ بچوں کو کھانا کھلا پلا کے وہ چلے گئے تھے۔ پھر میں نے رات تک سارے برتن کپڑے جو بھی تھی گندگی تھی سب صاف کیے، کلین کیا، پھر میں اوپر آ گئی۔ اچھا ایک بات میں نے یہ کہنا تھی آپ سب سے کہ اگر ہم اپنے گھر کو مطلب کلین رکھنا چاہیں ہمیشہ، یعنی کہ گندا نہیں ہو ہمارا گھر، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی گیسٹ وغیرہ آ جائے تو جلدی جلدی مجھے کلین کرنا پڑتا ہے ہم سب کو، جیسے کہ لو چلو جلدی جلدی کلین کر لو یہ گندا پڑا، تو اگر ہم ڈیلی ڈسٹنگ وغیرہ کریں گے نا تو ہمارا گھر گندا ہی نہیں ہوتا ہے، مگر آپ روٹین میں شامل کر لیجئے، جیسے کہ جھاڑو دینا، پونچھا لگانا، صاف صفائی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن تو اس میں ایک کام اور آپ شامل کرنا ہے، یعنی کہ جالے نکالنا اور ڈسٹنگ کرنا، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جو جالے ہوتے ہیں نا پورے گھر میں اتنی جلدی نکالو نا اور فوراً لگ جاتے ہیں اور جگہ جگہ ڈسٹ جم جاتی ہے، تو جب آپ ڈیلی یہ کام میں شامل کر لو گے تو اس سے کیا ہے زیادہ وہ ڈسٹ بھی نہیں جمے گی ہمارے گھر میں اور نہ ہی جالے والے لگیں گے، کیونکہ ہم ڈیلی صاف کرتے ہیں تو اتنی زیادہ ہمیں محنت نہیں پڑے گی اور کام بھی صرف 5-10 منٹ میں ذرا فٹافٹ اپن نے کر لیا۔ نہیں تو جب یہ مہینے ہو جاتے ہیں نا پھر اس کے بعد ہم جالے وغیرہ نکالتے ہیں نا ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں یا 2-4 دن بعد جب بھی آپ نکالتے ہو نا تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ڈیلی روٹین کے کام میں اس کو بھی ہم شامل کر لیں، جس سے کہ ہمارا کام آسان ہو جائے، بعد میں ہمیں جب اپن ڈیپ کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہو۔ اور ہم ڈیلی اپن کلین کر لو، جب صبح اٹھو تو اپنے آرام سے مطلب کام کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایک کام میں شامل کر لو، یہ ڈسٹنگ وغیرہ اور جالے وغیرہ کا، اس سے کیا گھر بہت زیادہ کلین اور فریش لگتا ہے۔ اچھا گھر جب تک گندا ہو تو خود کو بھی ایک دم اچھا سا نہیں فیل نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے پازیٹیو انرجی نہیں آتی، گھر گندا ہے تو نگیٹیو انرجی سی رہتی ہے نا تک کہ کلین نہیں کر لو، اس لیے۔ اور ہاں اگر آپ جیسے کہ ہم یہ اور کہنا چاہ رہے تھے، جیسے کہ ہمارے اندر جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں وقت کے ساتھ اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو اوپن ہی نہیں کرتے اور ہم اپنے کاموں میں اپنے ہر چیزوں میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ہنر ہے، جیسے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو ہمیں ایسے بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا دینا چاہیے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم باہر نہیں جا سکتے تو مطلب کہ کچھ نہ کچھ مطلب کہ کرنا چاہیے جس سے ارننگ ہو، مہنگائی کا زمانہ ہے، انسان ارننگ کے، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں آپ کچھ کر سکتی ہیں تو اپنی جو اندر کی وہ ہے نا اس کو دباؤ مت، اوپن کرو اس کو، کہ جو آپ کے اندر کوالٹی ہے جو خوبی ہے اس کو نکالو اور کچھ نہ کچھ اس کو مطلب کہ کام میں لو، یہ نہیں کہ مطلب ہم بیٹھے ہیں چلو ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم کو ایسے سیٹ کرو ہر کام سمے پہ پرفیکٹ طریقے سے ہو جائے اور تھوڑا وقت اس کے لیے بھی نکالو۔ اگر آپ کو عربی اردو اچھے سے آتی ہے تو آپ گھر میں بچوں کو اردو عربی ترجمے بتاؤ، قرآن کی حدیثیں بتاؤ، بہت سارے انسان ہوتے بس صرف قرآن خالی مکمل بچوں کو کروا لیتے اس کے ترجمے نہیں بتاتے، اگر آپ کی اردو پرفیکٹ ہے تو بچوں کو یہ سکھاؤ کہ ہاں چلو قرآن کا ہم ترجمہ بتائیں گے، یہاں پہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، یا قرآن کہیں اور سے کر لو ترجمہ اس کا مطلب آپ بتا دو، ایسے والا۔ اور اگر آپ کو سلائی وغیرہ آتی ہے تو آپ سلائی وغیرہ گھر میں کر سکتی ہو، نہیں تو آپ کو جیسے سوشل میڈیا میں آنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آج کل موبائل پہ اتنے کام ہیں، اتنے ورک ہیں، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹائم لگے گا 1 سال 2 سال لیکن پر آپ سیٹ ہو جاؤ گی، اس میں آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی، آپ مطلب کہ انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا، جو کچھ بھی آپ کو لینا ہوگا آپ ان پیسوں سے کر سکتی ہو اپنا، اور آپ اپنے آپ کو ایسی گھر میں مطلب کہ رہو گی تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ چلو تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے جس سے کہ ہم اپنے انڈیپینڈنٹ بھی رہیں گے اور ہمیں خود کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں
کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہیں تک ہماری زندگی سیمت نہیں ہے، جھاڑو پوچھے تک، ہے نا۔ تو آپ کوشش کرا کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے بہت سارے انسان ایسے دیکھے کافی زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہاں جاب نہیں لگی ہے ان کی تو بس کچھ نہیں، اب لگی نہیں ہے جاب تو بس بیٹھ گئے گھر میں کہ نہیں جب لگے گی گورنمنٹ جو بھی کریں گے، نہیں تو پھر یہ گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ نے ایجوکیشن لی، شکشا لی، تعلیم لی۔ تعلیم ایک اچھی چیز ہے کیونکہ آج کے زمانے میں انسان کو تعلیم، شکشا، ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر جو انسان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، مطلب کہ وہ جو ان پڑھ انسان ہے، وہ زندگی کے ماحول میں بہت ہی زیادہ پیچھے، اس سے کوئی سوال، اس سے کوئی کوشچن اگر کوئی ادروائز کوئی دوسری انسان کرے گا تو وہ اس کا آنسر ہی نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کو اس چیز میں کسی چیز میں نالج نہیں ہے۔ اور آج ہمیں صرف نوکری پہ ڈپینڈ نہیں رہنا چاہیے، ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ تو ہمارے ہسبینڈ گئے تھے، آج ہم گئے نہیں تھے، ہسبینڈ گئے تھے وہاں ڈی مارٹ، تو وہاں سے سامان لے کے آئے تھے، بچوں کا سامان ختم ہو گیا تو میں وہیں رکھ رہی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گی، شاید ہماری بات کسی کو سمجھ میں آئے، کسی کو اچھی لگے، شاید کوئی جو لوگ ہیں کہ مطلب کہ جس نے اپنے ارمانوں کو اندر دبا کے رکھا ہے، شاید ان کے اندر تھوڑی سی اچھا جاگے اور وہ اپنے جو ایجوکیشن وغیرہ اس کو صحیح طریقے سے یوز کر سکیں، صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ کیونکہ دیکھو اگر ہم اپنے ایجوکیشن کو، اپنی شکشا کو اتنے پیسے، اتنی محنت سے میں نے پڑھائی لکھائی جو بھی کیا اس کو دبا کے رکھیں گے نا، ایک نہ ایک دن وہ ایسے ہی رکھی رہ جائے گی، ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے، ایسے پیچھے ہی رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں جو بھی چیز آتی ہے، ہمیں کام، جس بھی کام میں ہم اچھے ہوں، پرفیکٹ ہوں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں، اپنے آپ کو کسی اور کاموں میں بزی رکھیں، نہیں، سمے نکال کے آپ کو جو بھی کام آتا ہو آپ اس کو ضرور کریں، آپ اس سے انکم کمائیں اور اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، سب کا ساتھ دیں۔ کیونکہ اگر جب دو انسان ہم برابر سے کمائیں گے نا تو خرچوں میں بھی آسانی ہوگی، انسان اچھے سے مطلب ہر چیز ضرورت پوری کر سکے گا۔ ایسا نہیں ہے ایک کے اوپر انسان ڈپینڈ رہتا ہے نا، تو اتنی مہنگائی کے زمانے میں پورے خرچے نہیں ہوتے۔ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے انسانوں کو مطلب کہ اتنا وہ کریں، سپورٹ کریں کہ ہاں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا سپورٹ کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور بس ہم یہی کہنا چاہ رہے تھے آج کے اس ٹاپک میں، اور میرا یہ سامان آ گیا تھا تو میں اس سامان کو رکھ رہی ہوں، اور یہ مجھے کلین کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے، گھر کو کلین کرنا، اور ہماری یہ خواہش رہتی ہے ہم زندگی میں کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اچھا اگر ہم مطلب کہ ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنا، کچھ کام ہمیں آتا ہی نہیں ہے، تو کم سے کم آپ وہ کیجئے، اپنے جیسے آپ کا شوہر کماتا ہے، آپ کو ادروائز کچھ کام نہیں آتا تو آپ قرآن کے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ پاورفل وظیفے، تو اس تسبیح کو کم سے کم کافی ٹائم تک پڑھیں، یعنی کہ پورے دن پڑھیں، رات میں سوتے ٹائم پڑھیں، کہ ہمارے شوہر کو اچھی انکم دے، اچھی ترقی دے، کامیاب کرے۔ مطلب کہ اگر آپ ایسے وظیفے کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں خیر و برکت دے گا، آپ کے جو رزق رکا ہوا ہے اس کو پھر سے چالو کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور زیادہ سے زیادہ اس رزق میں برکت ہوگی، آپ کے جو بھی کام رکے ہوگے وہ سارے کام بنتے جائیں گے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں، سب سے پرفیکٹ اور سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر آپ دعائیں مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کے برابر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہتر سے بہتر نوازتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے جو بات آپ سے کہی ہے، شاید آپ کو ہماری یہ بات سمجھ میں آئی ہو، تو آپ اپنی لائف میں کوشش کریے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کے لیے دعائیں کریے، اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمارے کاروباروں میں رزق عطا کرے، برکت عطا کرے، جو شیطانی شکتیاں ہمارے گھر میں قید ہیں اس کو وہ نکل جائیں، اور اپنے گھروں میں رزق کی خیر و برکت آئے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرا کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں، اور جس کو آتا ہے کچھ نہ کچھ کام کرنا تو وہ اپنے کام کو
اسٹارٹنگ کر دیں، اور اسٹارٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس میں سکسیس کرتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے کیا ہے، اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اور آپ ہماری باتوں کو تھوڑا سا غور کرنا، یہ نہیں ہے کہ بس سن لیا اور ادھر سے نکال دیا۔ اگر آپ غور کریں گی، کوشش کریں گی، تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کیوں پیچھے رہے ہیں نا؟ آپ کسی سے کم تھوڑی نا، آپ بھی ایک پرفیکٹ انسان ہیں، ایک اچھی ہیں، ایک ہونہار انسان ہیں۔ آپ کچھ کرنا چاہیں گی، آپ اپنی ایجوکیشن کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو سکسیس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے آپ ضرور یہ بات خیال میں رکھیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، یوں ہی گھر میں نہیں بیٹھی رہیں ماں باپ کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر نہیں۔ جب وہی دیں گے پیسے تبھی ہم خرچ کریں گے، نہیں تو ہم اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو دبا کے بیٹھے رہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں نا کچھ کرتے رہنا چاہیے گھر۔ اور یہ میں نے کہ سوچا کہ یہاں پہ مینگوز دھو کے رکھ دیتی ہوں، تو یہ یشران آیا ہیں، یہ لوگ کھا لیں گے۔ اگر اندر رکھ دو فریج میں تو پھر کھاتی نہیں ہے، مجھے ہی دینا پڑتا ہے کہ کھا لو جب کھائیں گی، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر دھو کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے،